یہی موبائل ہے، یہی سوشل میڈیا ہے جو عشق و معشوقی کے راستے کھلا دیتے ہیں۔ کوئی پہلے اگر کسی عاشق کو ملنا ہوگا تو گھر سے باہر جا کر اس سے ملتے تھے، آج باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ چور ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، ڈاکو ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، چور ہمارے گھروں میں چوری کر رہا ہے، معلوم نہیں کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے فون میں اکاؤنٹس بناتے ہیں، اکاؤنٹس کے ذریعے سے رشتے ناطے طے ہو رہے ہیں۔ میں تجھے پسند، تو مجھے پسند، تو وہاں ملے گا میں یہاں ملوں گا، میں تجھے راضی تو مجھے راضی، یہ ساری باتیں فونوں سے ہو رہی ہیں۔ آخر کار یہ بہت بڑا فتنہ جنم لے کر سامنے آتا ہے۔ لہذا موبائل جیسے فتنے کو جہاں صحیح استعمال کرنا بھی اس کا ہے، ضرورت کے لیے ہے، اس کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کو فون سے دور رکھیں اور جو فتنہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالموں پر واقع نہیں ہوگی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے ڈرنے کو کہا ہے، اور جب فتنے آ جاتے ہیں اور فتنوں کی وجہ سے جو عذابات نازل ہوتے ہیں، اس میں صرف فتنے میں مبتلا ہونے والے ہی نہیں، ظالم لوگ ہی نہیں، بلکہ اچھے اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آج خطبے میں میں آپ کے سامنے فتنوں سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے فتنے ہمارے درمیان رونما ہو رہے ہیں، فتنوں کی یلغار کیسی ہو رہی ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فتنہ ایک مختصر الفاظ میں اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو بس اتنا ہے کہ ایک آزمائش، ہر آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے، ورنہ فتنے کے بہت سارے معنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دیا ہے وہ بھی فتنہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں دیا وہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فتنہ ہے، انسان کی ساری زندگی فتنہ ہے، دنیا تو دنیا ہر چیز فتنہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فتنہ قرار دیا ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے، ہر چیز دوسری چیز کے لیے فتنہ ہے، سب چیزیں فتنہ ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
وہ فتنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو فتنے ہمارے ایمان کے لیے چیلنج ہو جاتے ہیں, ہمارے عقیدے کے لیے چیلنج ہیں. وہ فتنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے عقیدہ و ایمان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں, جو فتنے ہمارے دین پر چلنے کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں. ایسے چند فتنوں کو ذکر کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. حاضرین, فتنے کیسے آئیں گے؟ فتنے کیسے آئیں گے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں دے کر سمجھائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم, اے لوگوں تم عمل کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان فتنے رونما ہو جائیں گے. فتنے آنے سے پہلے جو تمہارے پاس وقت ہے, جو نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس موقع کو غنیمت جان کے عمل کر لو, پھر تمہیں عمل کرنے کا وہ موقع نہیں ملے گا جو اب مل رہا ہے. اور اس وقت فتنے آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ كقطع الليل المظلم, رات کی اندھیری ٹکڑیوں کے مانند تمہارے پاس فتنے آئیں گے. ہر اندھیرا دوسرے اندھیرے سے زیادہ ہوتا ہے, ہر آنے والا تاریک اور تاریک بنتے جاتا ہے. انسان کی رات تاریک ہوتی ہے, دھیرے دھیرے اور تاریک اور تاریک اور اندھیرا بڑھتے جاتا ہے. اور جتنا تم اندر چلے جاؤ گے اتنا اندھیرا بڑھتے جائے گا. ایسے ہی فتنے پر فتنے آنے لگیں گے. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بارش کے قطروں کے مانند آئے گا فتنہ. جیسا بارش کا قطرہ ایک ٹپکا نہیں, پیچھے ہی دوسرا قطرہ ٹپک جاتا ہے, ویسے ہی فتنہ ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ جنم لے دیتا ہے. جس طرح بارش کسی گھر کو نہیں چھوڑتا, کسی گلی کو نہیں چھوڑتا, کسی محلے کو نہیں چھوڑتا, ویسے ہی فتنہ بھی کسی گھر گلی کسی محلے کو نہیں چھوڑے گا. ہر طرف بارش کے قطرے جس طرح, اس طرح فتنے ہر طرف, ہر گھروں میں, ہر گلی, ہر محلے میں رونما ہوتے جائیں گے. تیسری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ہوں گے گویا وہ حسیر کی کاڑیاں ہیں. حسیر کی کاڑی جب ایک کاڑی نکلتی ہے تو دوسری کاڑی نکلنا شروع ہوتی ہے, دوسری نکل گئی تو تیسری نکلتی ہے. اس طرح ایک نکل گئی کاڑی حسیر سے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے حسیر ساری ختم ہو جائے گی, ساری کاڑیاں نکل جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حسیر کے مانند یہ کاڑیاں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح ایک فتنہ نکلے گا تو دوسرا فتنہ, تیسرا فتنہ تمہارے درمیان آتا رہے گا یہاں تک کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تموج کموج البحر, تموج کموج البحر, ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ سمندروں کے موجوں کی طرح ہوں گی. ایک فتنہ آئے گا, ایک موج آئے گی, اس سے بڑی موج اس کے پیچھے آئے گی. ایک لہر آئے گی, اس سے بڑی لہر اس کے پیچھے آ رہی ہے. ویسے ہی ایک فتنہ آئے گا تو دوسرا فتنہ پھر رونما ہوگا اور ہر آنے والا فتنہ بڑا ہوگا. جو گزرا ہو جس کو ہم فتنہ بڑا سمجھ رہے ہیں, آنے والا فتنہ اس سے بڑا ہوگا, یہ فتنہ چھوٹا نظر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرقب بعضها بعضا, کہ ایک فتنہ جسے تم سمجھ رہے تھے بڑا فتنہ, آنے والا فتنہ اس فتنے کو چھوٹا کر دے گا اور آنے والا فتنہ اس سے بڑا ہوگا. ہم اسے بڑا سمجھ رہے تھے, پھر اس کے بعد آنے والا فتنہ اس سے بڑا ہوگا. اس طرح میری امت کی آخری نسلوں کو بڑے فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا اور ہر فتنہ آنے والا ایک بڑا فتنہ بن کے آئے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ آنے کا انداز اور فتنے کی مثال بتائی ہے. حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر پڑھتے ہیں, یہ فتنے ایسے چیلنج بن کے آئیں گے. فتنوں کے دور میں ہمیں ایسے دین پر قائم رہنا ہے اور اس وقت اتنا بڑا چیلنج بن جائے گا کہ ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا جائز ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں کتنی بڑی مصیبت پریشانی کیوں نہ آ جائے, موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے, اور لیکن ایسا فتنہ آ جائے
جب فتنوں کا ماحول ہو جائے کہ وہ فتنہ جو تمہارے عقیدے و ایمان کو چیلنج بن جائے، تو ایسے موقع پر فتنوں سے بچنے کے لیے تم موت کی تمنا بھی کر سکتے ہو، موت کی تمنا جائز ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اردت بعبادك فتنة توفني اليك غیر مفتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ، جب تو اپنے بندوں میں سے کسی پر عذاب فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، اس وقت تو مجھے اپنے پاس بلا لینا، اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ کسی بندے پر فتنہ رونما کرنے سے پہلے مجھے اس دنیا میں نہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ سوچ کر دیکھو حاضرین، فتنہ کتنی خطرناک چیز ہے، انسان کے عقیدے و ایمان کو لوٹ لیتا ہے، انسان کے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان دنیا کے خاطر انسان فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اپنے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں، اگر ایسے فتنے آ جائیں موت کی تمنا بھی جائز ہو جاتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرات، جو ماضی میں، پاسٹ میں، پہلے دور میں محدثین جب حدیثیں لکھتے تھے تو کہتے کہ یہ پیشن گوئی ہے، یہ آنے والا فتنہ ہے۔ پڑھانے والا محدث، پڑھانے والا استاذ، پڑھانے والا ٹیچر یہ حدیث کو سناتے ہوئے کہتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، آنے والے زمانے میں ایسا ہونے والا ہے، آنے والے زمانے میں ایسا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ لیکن یہ دور پیشن گوئی کا دور نہیں، یہ دور میں ہم کھلی تصویر دیکھ رہے ہیں، ان فتنوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہر گلی گلی، ہر محلہ یہ فتنہ تصویر کی طرح عیاں ہوتے جا رہا ہے۔ یہ فتنہ پیشن گوئی نہیں، ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے یہ فتنے دیکھ رہے ہیں۔ جو 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ فتنے ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حاضرین، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ان میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرۃ العرب سے شرک ختم ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے پورے مکے کو، پورے جزیرے عرب کو شرک سے پاک کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات بھی کہہ دی کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرے عرب میں شرک داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب پھر عرب میں شرک داخل ہو جائے گا، پھر دوبارہ شرک عرب میں، جزیرے عرب میں رونما ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت سے پہلے کا فتنہ ہے کہ جزیرہ عرب جیسی پاک سرزمین میں بھی شرک داخل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوس حول ذي الخلصة۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ دوس کی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر! قبیلہ دوس کی عورتیں بتوں کا طواف کرنے لگیں گی۔ کیا معلوم ہوا؟ اس سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جزیرہ عرب میں دوبارہ شرک جنم لے گا، ابھی جزیرہ عرب میں دوبارہ شرک نہ آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی گڑے ہوئے بت، جتنے بت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جزیرہ عرب سے مٹا چکے تھے، زمین میں دفن کر چکے تھے، سارے زمین سے بتوں کو نکالا جائے گا، پھر اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کو آگے لے جانے والے
सबसे बड़ी नस्ल अगर कोई होगी तो वो औरतों की नस्ल होगी, औरतों की नस्ल होगी। अगर आप देख लें इस चैलेंज के साथ है, मर्दों से ज्यादा शिर्क करते हुए खवातीन नजर आती हैं। चले जाओ दरगाहों में, सारी बुर्कापोश खवातीन नजर आती हैं, मन्नतें मांगते हुए, सजदे करते हुए नजर आती हैं। याद रखो, उन मजारों से चंदे के डब्बे उठा लिए जाए, वहां पर कोई वहां बैठने के लिए तैयार नहीं, दरगाह बनाने के लिए तैयार नहीं। औरतों का आना बंद कर दो दरगाहों पे, दरगाहें सारी बंद हो जाएंगी, मजारें सब खत्म हो जाएंगी। हाज़रीन, ये शिर्क का अड्डा बनती हैं औरतों की वजह से। प्यारे नबी सल्लम ने इशारा दे दिया, कबीले दौस की औरतें भी जजीरे अरब में शिर्क करना शुरू कर देंगी। शिर्क का सबसे पहले आगे रहने वाली खवातीन होती हैं। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम उन कहते हैं कि उनकी बीवी के आंख में दर्द था, चुभन महसूस होती थी, वो दर्द को बर्दाश्त न कर सकी, सीधे गई एक यहूदी के पास जाकर इलाज करा के आई, हाथ में ये गले में धागा बांध ली। और अब्दुल्ला बिन मसूद ने देखा, बीवी क्या बात है कि ये धागा बांधी हुई हो, ये ताबीज बांधी है तुमने? कहने लगी, मेरी आंख में चुभन हो रही थी, मैंने यहूद के पास जाके इलाज करा ली, उसके बाद से मेरी आंख का इलाज खत्म हो चुका और मेरी आंख की बीमारी खत्म हो गई है। तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद के घर वालों को शिरकिया इलाज की जरूरत नहीं है, निकाल के फेंक दो इस तावीज को, निकाल कर फेंक दो इस धागे को, इसलिए कि जो तुम्हारी आंख में चुभन हो रही थी वो एक शैतान था जो चुभन में चुभा रहा था। जैसे ही तुमने शिर्क कर लिया, शैतान खुश हो गया और वो तुम्हारा चुभन करना छोड़ दिया और दर्द करना छोड़ दिया है। तो शिर्क का दरवाजा ये औरतों से शुरू होता है। हाज़रीन, इसके बाद देखेंगे जज़ीरे अरब जिस तरह तौहीद परस्ती का माहौल है। जज़ीरे अरब में आप देखेंगे, सऊदी अरब में ना आपको एक मज़ार मिलेगी, ना आपको एक मंदिर मिलेगी, ना एक चर्च मिलेगी। इतना पाक माहौल, इतना अच्छा माहौल, तौहीद परस्तों का माहौल है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जज़ीरे अरब के अंदर भी शिर्क दाखिल हो चुका है। कतर चले जाइए, कतर में आपको चर्च मिलते हुए नजर आएंगे। बहरीन चले जाओ, बहरीन में तुम्हें चर्च मिलेंगे, बहरीन में तुम्हें मंदिर नजर आएगी। और इसी तरह दीगर इलाकों में धीरे धीरे शुरू हो गया। आज जो चीज पाक है वो सऊदी अरब पाक है, लेकिन सऊदी अरब पर आलमी दबाव है, आलमी प्रेशर है कि वहां भी चर्च बनाओ, वहां भी मंदिर बनाओ। ये धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है। ये क़ियामत का सबसे बड़ा फितना है। शिर्क जज़ीरे अरब में दोबारा दाखिल हो जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाज़रीन, दूसरा फितना ये कि इबादतों में खुशू व खुदू खत्म हो जाएगा, इबादतें बेरूह हो जाएंगी, इबादतों में कोई इखलास नहीं, कोई खुशू व खुदू नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मस्जिदें आएंगे नमाजी, लेकिन नमाजियों के अंदर खुशू व खुदू नहीं होगा। वो अपनी मनमानी तस्वीरों में होंगे, मनमानी ख्यालात में होंगे, वो अपने ख्यालात में गुम होंगे, वो अपने कारोबार, अपनी बीवी बच्चों के टेंशनों में रहेंगे। हालत नमाज की होगी लेकिन ख्याल कहीं और होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु शैइन युरफअ मिन हादिहिल उम्मति अल खुशू हत्ता ला तरा फीहा खाशिआ। ऐसा होगा, मेरी उम्मत से जो सबसे पहली चीज उठा ली जाएगी वो इबादतों में और नमाजों का खुशू उठा लिया जाएगा। लोग नमाजों में खड़े रहेंगे लेकिन उनके अंदर कोई खुशू व खुदू का मामला नहीं होगा। इमाम से सहू होगा, पीछे से सुबहान अल्लाह कहने वाले नहीं होंगे। कई मर्तबा ऐसा होता है, इमाम से सहू हो गया, नमाज हो गई, सलाम हो गया, लेकिन सारे मुसल्ली डोट में रहते हैं कि क्या वाकई मानो में इमाम से सहू हुआ नहीं हुआ। कितने लोगों को मालूम भी नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ। ये इखलास, ये खुलूस, ये खुशू व खुदू, ये इबादतों की रूह अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा। ये उम्मत का बहुत बड़ा फितना होगा। हाज़रीन, ये इबादतों की रूह उठा ली जाएगी। हमारी नमाजों में, हमारी मस्जिदों में देख रहे हैं कि मुसल्ली उठा ले गए हैं,
मुसल्ली चोरी हो गए हैं, हमारे दिलों से इखलास वो रूह वलिल्लाहियत खत्म हो जाएगी। ये फितना है, लेकिन उससे बड़ा ये फितना है कि हमारी मस्जिदों से मुसल्ली चोरी हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों से नमाजी चोरी हो रहे हैं। कितने नमाजी हैं, कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद में आकर सजदा करने वाले नमाजों से गाफिल हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके अंदर इखलास नहीं है, या उनके अंदर वो रूहानियत नहीं है, और तुम्हारे अंदर तो नमाज ही का मामला नहीं है। कितनी बड़ी अफसोस की बात है। लिहाजा नमाजी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओ, वरना फितना आ जाएंगे। इन फितनों में ऐसे लपेट में तुम्हें लपेट लेगी, तुम्हें अमल करना चाहोगे लेकिन अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला जो मौका दिया है उसको गनीमत जानो। बादिरू बिल अमाली फितना। इसी तरह हाज़िरीन, तीसरा फितना जो रोनुमा होगा वो खियानत है। वो खियानत है। कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेन देन करेंगे, मामला करेंगे, लेकिन खियानत होगी, धोखा होगा, धोखे का कारोबार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कारोबार बिजनेस लोग करेंगे, हत्ता ला यकादु अहदुहुम युअद्दिल अमाना, किसी के पास अमानतदारी नहीं होगी, सारे लोग बेईमान होंगे, सारे लोग खियानत करने वाले होंगे। यहां तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस में फरमाते हैं एक इंसान सोएगा, बड़ा अमानतदार सच्चा इंसान होगा, लेकिन रातों रात ईमान चोरी हो जाएगा, रातों रात उसकी अमानत चोरी हो जाएगी। वो एक रात सोएगा, अल्लाह ताला सारा उसकी अमानत को उठा लेगा उसके दिल से, सिर्फ एक राय दाने के बराबर रहेगा, दूसरी मर्तबा नींद करेगा वो भी उसकी वहां से खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया बेअमाना, पूरी दुनिया में खियानत, हर जगह खियानत खियानत नजर आएगी। लोगों के अंदर कोई अमानतदारी नहीं, जबान का पासो लिहाज नहीं, अपनी जबान की वैल्यू नहीं, वादा करके वादा खिलाफी करना, धोखे की बात करना, खियानत की बात करना, ये हो जाएगा। यहां तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हत्ता युकाल इन्न फी बनी फुलान रजुलन अमीनन, फला जगह में फला कबीले में एक आदमी है जो बड़ा अमानतदार है। ऐसा दौर आएगा सारे बेईमान हो जाएंगे, किसी किसी एक अमानतदार कहेंगे फला जगह पर एक अमानतदार को मैंने देखा है, फला एक अमानतदार है, फला एक अमीन है, फला एक सच्चा इंसान है। ये दौर आ जाएगा। क्या ये दौर अपने आंखों से नहीं देख रहे? क्या ये दौर, ये क्या फितना हमारे सामने नहीं है? क्या ये फितना हम देख नहीं रहे हैं? लिहाजा हाज़िरीन सुधर जाओ, ये फितना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और चौथा फितने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो चौथा फितना क्या है? माल का फितना। माल का फितना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फितना होता है, हर उम्मत का एक फितना है। मेरी उम्मत का फितना माल का फितना है। लोग इंसान माल के पीछे इतना भागेंगे कि लोग माल के पीछे हलाल और हराम की तमीज भूल जाएंगे। माल आए तो बस माल आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, दौलत मुझे चाहिए। हराम तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है, कोई फिक्र नहीं। जायदाद में हड़प कर लो, रख लो, बहनों का हड़प बहनों का माल बहनों को आस्ती से खत्म कर दो, पूरा माल मर्द बच्चे ले लो, पूरा माल पूरे भाइयों को, पूरे घर वालों को छोड़ दो, और पूरा बड़ा भाई उसका पूरे हकदार बन जाता है। माल को हड़प करने में, माल को लेने में हलाल और हराम की तमीज भूल जाएंगे। ये क़ियामत का फितना है। ये मेरी अल्लाह के नबी ने कहा कि ये मेरी उम्मत का बहुत बड़ा फितना है माल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों, मेरे लिए आपको भूखमरी से मरने का फितने का खौफ नहीं है। मेरी उम्मत भूखमरी से नहीं मरेगी, मेरी उम्मत गरीबी होकर मरेगी नहीं। मेरी उम्मत पर सबसे बड़ा फितने का मुझे ये डर है कि उनके लिए खजाने खोल दिए जाएंगे, खजाने माल उनके सामने आ जाएगा, उस माल के फितने में पड़कर वो हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौर है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उनके दौर में ये वाक़या हुआ कि बहुत सारे फतुहात होने लगे, मुल्क फतह होने लगे, माल गनीमत भी बहुत आने लगा, टैक्स का माल, गनीमत का माल बहुत सारा आने लगा, पूरा मदीने में जमा हो रहा था। सारे मदीने के लोग खुश हो गए कि माल हर तरफ से आ रहा है, अब तो मदीने में खुशहाली ही खुशहाली, सारे सहाबा खुश हैं।
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس مال کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس مال کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے عمر بن خطاب، اب تو یہ مال آیا ہے، خوش ہونے کی دن ہے، ہم تو بڑی غریبی کی زندگی دن گزارے، اب تو مال تقسیم ہوگا، خوشحالی آئے گی، سب کے لوگوں کے پاس مال ہوگا تو اچھی خوشی کے دن چلیں گے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں تم نہیں جانتے، میں کتنی دور کی سوچ رہا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہی مال تمہارے لیے فتنے کا باعث بن جائے گا۔ مال جب بھی آتا ہے صرف مال نہیں آتا، مال کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگ کے آ جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ دشمنیاں لگ کے آ جاتی ہیں، نفرتیں لگ کے آ جاتی ہیں، حسد دشمنیاں لگ کے آ جاتی ہیں، نفرتیں لگ کے آ جاتی ہیں، دشمنی کے ہمارے رشتے ناطے کٹ ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو پہچان نہ ہو تو غریبی اور مالداری میں پہچانو۔ جب تک غریب ہیں کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں، جب پیسہ آ گیا سارے لوگ رشتے ناطے لگانے لگتے ہیں، فلاں میرا رشتہ دار، فلاں میرا رشتہ دار۔ پیسہ جس کے پاس نہیں تھا، پیسہ جب تک نہیں تھا وہ سارے لوگوں کہتا تھا کہ وہ میرے رشتہ دار، وہ میرے رشتہ دار۔ جب پیسہ آ گیا یہ دور ہوتا ہے، میرا رشتہ دار کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میں غریبوں کو اپنا رشتہ دار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ رشتہ نفرتیں، رشتے ناطوں میں جدائیاں لے کر آتا ہے، لہذا اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح باپ جب تک زندہ ہے بچے محبت سے رہتے ہیں، باپ جب تک زندہ ہے بیٹے ایک گھر میں رہتے ہیں، بیٹے محبت سے رہتے ہیں، اولاد ساری محبت سے ہے۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہو گیا بھائی بھائی کا خون کا پیاسا، جا کر دیکھو عدالتوں میں کیس کرنے والا ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیس کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کس بات پہ کیس کیا؟ وہ نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے کیس کیا، وہ مال رکھ کر بھی حج کو نہیں جا رہا اس لیے کیس کیا، نہیں میرا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اس لیے کیس کیا، میری جائیداد میں میرا مال مجھے نہیں ملا۔ بھائی بھائی پہ کیس، بہن بھائی پہ کیس، بھائی بہن پہ کیس کر رہی ہے، پورا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ پڑھتے ہو نا بھائیوں، نماز جنازہ جب پڑھتے ہو، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دعا پہ ذرا غور کرو۔ نماز جنازہ میں تم دعا پڑھتے ہو اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ اس اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور ان کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ اے اللہ یہ میرا باپ مر رہا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اس کا فتنے میں مجھے مت ڈالنا۔ کیوں؟ کون سا فتنہ ہے؟ وہی مال کا فتنہ ہے۔ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اس کا مال ہوتا ہے، اس کے مال کی تقسیم میں بہت بڑے فتنے آ جاتے ہیں، اور فتنے میں مجھے مت ڈالنا۔ دعائیں ذرا سوچ سمجھ کے پڑھو، اس میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اس فتنے سے بچا۔ تو معلوم ہوا جو جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ جنازے میں بھی ان کے اندر وہ خشوع نہیں۔ میں دعا کیا پڑھ رہا ہوں ان کو نہیں معلوم، دعا کیا پڑھ رہا ہوں کیا دعا ہی نہیں معلوم، تو اپنے باپ کے بارے میں دعا کیا کرے گا، اپنے سے فتنے سے بچنے کے بارے میں دعا کیا کرے گا۔ اس کے بعد حاضرین ایک اور فتنہ جو پانچواں فتنہ ہے وہ اولاد کا فتنہ۔ اولاد کا فتنہ، اولاد جہاں اللہ رب العالمین کی نعمت ہے وہیں یہ فتنہ بھی بن جاتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بے شک یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے۔ کیسے؟ کہ بچوں کی محبت میں، لاڑو پیار میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، بچپن میں ان کی تربیت کی فکر نہیں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، اسے پیسے دو، اسے آزاد چھوڑو، اسے خوب مزہ کرنے دو، اسے گالی دیا بچہ ہے، گالی دیا بچہ، بڑے کو مارا بچہ ہے، لو جبس نادان ہے، یہ سمجھ کر لاڑو پیار میں تم چھوڑتے جاؤ گے، یہی بچہ بگڑ کر تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب پورا تنا بن کے کھڑا ہو جائے گا تو سدھرے گا نہیں، باپ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گے۔ لاڑو پیار میں تم نے دین کو اٹھا کے پھینک دیا، ابھی بچہ ہے نماز پڑھے گا نہیں، بڑا ہونے کے بعد پڑھے گا، ابھی بچہ ہے پڑھنے کا ہوم ورک بہت ہے اسے، ابھی نماز کی ضرورت نہیں، یہی بگاڑ کا سبب بنے گا، یہی بگاڑ کا سبب بنے گا، تم مر جاؤ گے، تم جنتی سامان نہیں جہنم کا سامان چھوڑ کے جاؤ گے۔ اس اولاد کے لیے تمہیں اتنی محنت کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو
کہ تمہیں اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دیتے ہو, اسلام کو چھوڑ دیتے ہو, شریعت کو چھوڑ دیتے ہو, یہاں تک کہ اپنے لیے تمہیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا, اپنی اولاد کے لیے تم جھک جاتے ہو, اولاد کے لیے ذلیل ہوتے ہو. کیسے؟ نوح علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائیے, ان کے اولاد میں سے ایک بیٹا نافرمان ہو گیا, ایک بیٹا کافر ہو گیا. دیکھتے کیا ہے, کشتی میں بیٹا ڈوب رہا ہے, عذاب میں مبتلا ہے, فطرے میں مبتلا ہے. دیکھ کر اللہ رب العالمین باپ کی محبت بیٹے پہ غالب آ جاتی ہے, فوراً اللہ سے اس کی نجات کے لیے سفارش کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے کیا بات جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیا نوح علیہ السلام کو؟ کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. یا نوح انہو لیس من اہلک. اسے اپنا فیملی ممبر مت کہو, اس کا اپنا بیٹا مت کہو تم, اس لیے کہ عمل غیر صالح, اس کا عقیدہ صحیح نہیں, اس کا عمل صحیح نہیں, وہ بگڑا ہوا انسان ہے, وہ شرک میں مبتلا انسان ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام پیغمبر, اولو العزم بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار. اللہ تعالیٰ کیسے ڈانٹتا ہے, کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح, کیا تم لا علم والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ اتنا بھی معلوم نہیں کہ تم سفارش کر رہے ہو, تم اسے اپنا فیملی ممبر میں شمار کرو. اللہ اکبر. اولاد کی فتنے میں مبتلا نہ ہونا, اولاد کی تربیت کرنے کی فکر کریں. اسی طرح چھٹا فتنہ یہ ہے کہ نشہ خوری کا فتنہ, نشے کا فتنہ. نشہ خوری آسان ہو گئی. آج ڈرگس, گانجا, یہ سب چیزیں بڑی آسانی سے مل رہے ہیں, سب آسانی سے مل رہے ہیں. ایک نوجوان لڑکا تو ایسا ہے ہمارے شہر کا, وہ خود کہتا ہے کہ شام ہوتی ہی میرے پیر سیدھے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. میں کماؤں نہ کماؤں کوئی بات نہیں مجھے, لیکن کسی کے پاس تو پیسہ لے کے میں جاتا ہوں اور ڈرگس خریدتا ہوں. شام میں ڈرگس جب تک نہیں کرتا مجھے سکون نہیں ملتا. اللہ اکبر. جس انسان کو قرآن سے سکون نہیں, ایمان سے سکون نہیں, وہ سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ڈرگس میں, نشے میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ دیکھو, یہ آج گلی گلی محلے کا منظر بن چکا ہے. ہمارے گھر میں ہمارے کتنے بچے ڈرگس کر رہے ہیں, کتنا نشہ خوری کر رہے ہیں, کتنے بیڑی سگریٹ گٹکے کے عادی بن چکے ہیں, معلوم بھی نہیں, چوری سے کر کے آتے ہیں. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے جس گھر کا بچہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے, وہ بچہ اپنے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں آرام کرتا ہے, دوستوں کے ساتھ آرام کرتا ہے, دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, وہی کھانا پینا اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے, اپنے گھر سے زیادہ غیروں کے گھر میں رہتا ہے. اور بات یاد رکھو, یہی 10 انسان نوجوانوں کی نسل کو برباد کر رہے ہیں. شادی کے بعد بڑے فتنے, بڑے مسائل آتے ہیں. بچہ نشہ خوری کا عادی بن گیا, معلوم نہیں تھا, شادی ہو گئی بڑی خراب بیماریاں, شادی ہو گئی کینسر جیسی بیماریاں, شادی ہو گئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی. کیا وجہ؟ ڈرگس کا استعمال ایسا کیا کہ اس کا جو پاور تھا ختم ہو چکا ہے. اور اس کے بعد انسان, نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, نوجوانوں کی صحت برباد ہو رہی ہے, ماں باپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. یہ ڈرگس کی عادت لگ جائے, یہ لت لگ جائے تو انسان نشے کا غلام بن جاتا ہے. اور جب غلام بن جائے تو یاد رکھو, تمہارے ماں باپ کی کمائی ہوئی حلال روزی روٹی چوری کر کے کھائے گا, ماں کے زیور بیچ کے کھائے گا, بہن کے گھر میں جا کے چوری کرے گا, لیکن نشہ کو نہیں چھوڑے گا. حاضرین, ایک ایسا نوجوان بچہ بھی ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے, اسے بچانے کی کوشش کرو, کیونکہ وہ جو آگ دوسرے کے گھر میں لگی ہے, قریب ہے کہ وہ آگ ہمارے گھر میں لگ جائے گی. کب ہمارے گھر میں وہ آگ لگ جائے گی معلوم نہیں. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو. یہ نشہ خوری کا بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے ہمارے ماحول میں. اسی طرح ایک اور فتنہ, 7واں فتنہ موبائل کا فتنہ ہے. موبائل ہر گھر میں ہے, ہر امیر کیا غریب فقیروں کے پاس ہی موبائل نظر آتا ہے. یہ موبائل خیر اور شر کا سمندر ہے. اچھا کون سا ہے, برا کون سا ہے, فرق کرنا مشکل ہے. ہمارے ماں باپ کیا ہے, بچہ اچھے نمبر لایا, ایک بڑا فون دلا دو, اس کی خواہشیں پوری کرو.
اس کی خواہشیں پوری کرنے میں بچوں کو فون دے کر بٹھا دیتے ہیں. یہی پھر یہاں سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ تنہائی میں کتنے گندے ویڈیوز دیکھ رہا ہے, وہ تنہائی میں کتنے ناچ گانے دیکھ رہا ہے, وہ تنہائی میں کتنے فلمیں دیکھ رہا ہے. تنہائی کے بے شمار گناہ اس میں لگے ہوئے ہیں, اور انسان یہاں تک کہ بیان بھی سننا چاہتا ہے, ایسے ایڈز آ جاتے ہیں جو گندے گندے ایڈز ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, انسان کا دل ادھر لگ جاتا ہے. تو حاضرین, یہ فتنہ ہر اچھے انسان, ہر برے انسان کے پاس ہے, لہذا اسے فرق کرنا بڑا مشکل ہے. یہی ڈیوائس ہے, یہی موبائل ہے, یہی سوشل میڈیا ہے جو عشق و معشوقی کے راستے کھلا دیتے ہیں. کوئی پہلے اگر کسی عاشق کو ملنا ہوگا تو گھر سے باہر جا کر اس سے ملتے تھے, آج باہر جانے کی ضرورت نہیں. چور ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے, ڈاکو ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے, چور ہمارے گھروں میں چوری کر رہا ہے, معلوم نہیں کیسے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے فون میں اکاؤنٹس بناتے ہیں, اکاؤنٹس کے ذریعے سے رشتے ناطے طے ہو رہے ہیں. میں تجھے پسند, تو مجھے پسند, تو وہاں ملے گا میں یہاں ملوں گا, میں تجھے راضی تو مجھے راضی, یہ ساری باتیں فونوں سے ہو رہی ہیں. آخر کار یہ بہت بڑا فتنہ جنم لے کر سامنے آتا ہے. لہذا موبائل جیسے فتنے کو جہاں صحیح استعمال کرنا بھی اس کا ہے, ضرورت کے لیے ہے, اس کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کو فون سے دور رکھیں, اور جو فتنہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک اور 8واں فتنہ یہ ہے بے پردہ عورتوں کا فتنہ. بے پردہ عورتوں کا فتنہ, یہ فتنہ گلی گلی سڑک سڑک نظر آ رہی ہے ہر جگہ. آج جو برقع پہننے والی عورت کو دقیانوسی عورت, پرانے زمانے والی عورت کہتے ہیں, اور ننگی ناچنے والی بے حیا بے پردہ عورتوں کو آج ماڈل سمجھا جا رہا ہے, بڑی فیشن عورت سمجھا جا رہا ہے, ایجوکیٹڈ عورت سمجھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی عورتیں جو نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں, ناقص لباس پہنتی ہیں, آدھا آدھا لباس پہنتی ہیں. یہ دور ترقی ہے کہ ہے دور جہالت, یہ دور ترقی ہے کہ ہے دور جہالت. کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہیں, ایسا لباس پہنتے ہیں, ایسا پتلا ایسا باریک لباس پہنتے ہیں جس سے اندر کے اعضاء سب لوگوں کو نظر آتے ہیں. موٹا لباس پہنتی ہے تو ایسا پہنتی ہے کہ آدھا جسم دکھ رہا ہے, آدھا جسم چھپائی ہے. موٹا لباس پہن رہی ہے سر سے لے کر پیر تک بھی, لیکن اتنا ٹائٹ پہنتی ہے کہ اس کا لباس تو کیا, اس کے لباس سے اس کا سارا جسم کا ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے, اس کا سارا فگر معلوم ہوتا ہے. یہ ساری عورتیں فتنہ برپا کرنے والی ہیں, لوگوں کو, مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی زانیہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے فرمایا لوگ معاشرے میں اتنی بے حیائی, عورتیں بے حیائی کو عام کر دیں گے کہ سڑکوں میں زنا ہونے لگے گا, لوگوں کے سامنے زنا ہونے لگے گا. اس وقت کا سب سے بڑا اچھا انسان وہ ہوگا جو کہے گا بھائی صاحب تھوڑا پیچھے جا کے کر لینا, بھائی صاحب کی آڑ میں جا کے کر لینا. اس وقت کا یہ بہت بڑا اللہ والا انسان, بہت بڑا اچھا انسان ہوگا. اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ میری امت کو لاحق ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہے. عورت, اور جہاں گھر کو, خاندان کو سدھارنے والی ہوتی ہے وہیں پورے معاشرے کو بگاڑ بھی سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے لیے مردوں کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے, عورت سے بچ کے رہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کچھ علماء کا بھی اس کے اندر کردار ہے, جو علماء سو ہے, جو علماء اپنی مفاد پرستی کا خیال کرتے ہیں, من مانی فتوے لگاتے ہیں, ان کا بھی اس میں کردار ہے. عورتوں کو مسجد سے آنے روکتے ہیں, مسجد میں آئے گی تو اللہ اس کے رسول کی باتیں سنے گی, وہ بھی خود سدھرے گی اور اپنی اولاد کو سدھارے گی, اپنی بچیوں کو سدھارے گی. ان علماء نے فتویٰ دے دیا, بازاروں کا ایڈریس دے دیا, تم بازار جا سکتی ہو, تم دوسری جگہ جا سکتی ہو, تم باہر روڈوں پہ پھر سکتی ہو, لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی. مسجد میں آؤ گی تو فتنہ ہو جائے گا. لوگوں, علماء, فتنہ ایسا فتویٰ دینے والے سن لو کہ عورتوں کو مسجد سے دور رکھ کے بگاڑنے والے تم ہو. اگر وہ عورتیں مسجد کا دروازہ کھول دیتے وہ شاید وہ اللہ کی ولیہ بن جاتی, وہ اللہ کی متقی و پرہیزگار عورت بن سکتی تھی. لہذا ہمیں چاہیے کہ عورت کے فتنے سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طرح 9واں فتنہ یہ ہے کہ ارتداد کا فتنہ. ارتداد کا مطلب مرتد ہونا,
آج دن بدن مرتد ہونے کے واقعات نظر آتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، ایسے ایسے تفسیریں کی جا رہی ہیں، موبائل فون اٹھائیے، اس کے اندر ایسے ایسے افکارات، ایسے ایسے غلط نظریات، ایسے ایسے غلط عقائد پیش کیے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ اچھا پکا انسان، توحید پرست انسان بھی ان لوگوں کے ویڈیو سنتا ہے اور غلط عقیدہ اختیار کر لے کے مرتد ہو جاتا ہے۔ آج غلط عقائد، غلط نظریات، غلط تفسیریں، قرآن کو غلط انداز میں سمجھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، فونوں سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ خطابات کن کے سننا ہے، بیان کن کے سننا ہے، سلفی علماء کے، توحید پرست علماء کے، قرآن و حدیث کو صحیح منہج سلف کے اندر، سلف کے ساتھ سنانے والے، سمجھانے والوں کو سنو۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے جو سوشل میڈیا میں کھڑے ہو کر لاکھوں ویورز، لاکھوں سبسکرائبر ہوتے ہیں، تو آپ ان کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے، ان بردرز کو سنتے جائیں گے، ان انجینئروں کو سنتے جاؤ گے، ان عقیدے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سنتے جاؤ گے، تو تمہاری زندگی میں گمراہی قریب آ چکی ہے۔ اور اسی طرح آج عشق میں انسان اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے، عشق و معشوقی میں دین کو، مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ صبح مومن تھا تو شام کو کافر، شام کو مومن تھا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح میں مسلمان تھا تو شام میں کافر ہو گیا، شام میں مسلمان تھا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا میں غلط لوگوں سے باتیں سن کر گمراہ ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ عاشقی معشوقی میں فتنے میں پڑھ کر مرتد ہو رہے ہیں۔ اور آخری فتنہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے مہدویت کا فتنہ۔ مہدویت کا فتنہ کیا ہے؟ امام مہدی آنے والے ہیں، عیسیٰ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان سے پہلے امام مہدی بھی آئیں گے۔ اس پر تمام اہل سنت الجماعت کا سب کا عقیدہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہی دعوے کی بنیاد پر 50-60 سال پہلے حرم کے اندر بھی بہت بڑا حادثہ ہوا، کئی دن تک حرم بند رہا، وہاں پر بند کر دیا گیا، بہت بڑا فتنہ رونما ہوا تھا، خوابوں سے معلوم کیا گیا کہ کون مہدی ہے۔ اور آج کل کا فتنہ جو اورنگ آباد یا اس کے اطراف اقلاف میں پیدا ہونے والا شکیل بن حنیف کا اتنا بڑا فتنہ، وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے وہ عرب کے ہوں گے، یہ تو یہ عجمی ہے، اورنگ آباد کا ہے، وہ اطراف و اکناف میں رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا امام مہدی جہاں پر آئیں گے تو خوشحالیاں آئیں گی، جہاں شکیل بن حنیف ہے وہاں تو خوش ہے، وہاں تو لوگ تندرستی پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں خوشحالی نہیں تنگحالی نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے اور اس کا نام محمد ہوگا، اور محمد بن عبداللہ یعنی اللہ کے نبی کا نام اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ تو شکیل بن حنیف ہے اور بعد میں محمد لگایا ہے۔ تو حاضرین، اسے تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ، اور اسی طرح بہت سارے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، یہاں تک کہ ہمارے قریب شہر ہبلی کے اندر اور اس طرح سے بنگلور کے اندر بھی کئی فتنے رونما ہوئے، کئی لوگ ان کے ماننے والے فالوورز ہو گئے، اور یہاں تک کہ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، رمضان گزارتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ کر اعتکاف سے سارے لوگوں پہ ایسا اثر ڈالتے ہیں گویا بڑے اللہ والے ہیں، اور دھیرے دھیرے گمراہ کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو۔ یہ بڑی سازش اور فتنہ چل رہا ہے، لہذا اس سے بھی بچے رہنا چاہیے۔ ویسے تو فتنے بہت سارے ہیں، وقت نہ کافی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے سے بچے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نمازوں کی، عبادتوں کے قائل اور عادی بننے اور عبادتیں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جیے تو توحید پر جینے اور انتقال ہو تو توحید کی حالت میں ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک بر رحیم رب الحلیم۔